بسم اللہ الرحمن الرحیم انا تینا کل کا فصل رب کا ہونا شانیوں کا لگتا. ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس کے قبضے میں میری جان ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ چھوٹی سی مجلس جناب فاطمہ زہرا پر ہے. فاطمہ آپ کے دل بھر کی شہادت دے دو، جو بھی کچھ مانگتی ہے آپ کی امت دے دو. آگ کے شعلوں نے بیوی تیرا گھر مانگا ہے. خیبر 8 ہجری میں فتح ہوا ہے. خیبر کے بعد یہودیوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو مکے سے قافلہ جاتا تھا تو قافلے میں سے مسلمانوں کو نکال کر کے یہ قتل کر دیا کرتے تھے. یہ باتیں مدینے میں حضور اکرم تک پہنچ رہی تھیں. بہت دیر تک تو حضور نے برداشت کیا. اس کے بعد مولا علی کو خیبر میں بھیجا. مولا علی خیبر کے جو یہودیوں کے علماء تھے یا جو بڑے لوگ تھے ان لوگوں سے جا کر کے ملے اور مولا علی نے کہا کہ اگر تم مرہب کا بدلہ لے رہے ہو تو مرہب کو میں نے مارا ہے، میں تمہارے سامنے آیا ہوں، تم مجھ سے بدلہ لو. مسلمانوں کو مارنے کا کیا مطلب ہے؟ میں تم سے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مدینے کے رسول پر ایمان لے آؤ. مدینے کا رسول سچا ہے. اگر تمہیں مجھ سے لڑنا ہے تو میں آیا ہوں. یہ یاد رکھنا کہ ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے. یہودیوں نے مولا علی سے یہ کہا کہ علی ہمیں کچھ دیر کا وقت ہو. مولا علی نے ان کو کچھ دیر کا وقت دے دیا. یہ کچھ دیر کے بعد آئے اور آ کر کے کہا کہ علی اب جو بھی ہو گیا ہے ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. اب اس راستے پر کسی مسلمان کا قتل نہیں ہوگا. اور علی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے جو یہ قتل کیا ہے یا اتنے لوگ قتل ہو گئے ہیں، اس کے عوض میں جو ہمارے گھر ہیں وہ چھوڑ کر کے ہم یہ پوری جاگیر مسلمانوں کے رسول کو لکھ کے دیتے ہیں. مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کے رسول کو. علی ہم مسلمانوں کے رسول کو یہ جاگیر دے دیتے ہیں. اور یہ ایگریمنٹ ہو گیا. مولا علی کو ایگریمنٹ لکھ کر کے دے دیا. مولا علی مدینے میں آئے اور آ کر کے کہا کہ حضور انہوں نے معافی مانگی ہے اور یہ ایگریمنٹ آپ کو دیا ہے. یہ جاگیر بھی لکھ کر کے دی ہے. اس جاگیر کی سالانہ آمدنی 40 لاکھ درہم تھی. اور حضور کا مزاج یہ تھا کہ حضور کے پاس اگر کچھ درہم آتے تھے تو وہ یتیموں اور مسکینوں میں اور بیواؤں میں بانٹ دیا کرتے تھے. یہ پوری 40 لاکھ درہم جو آیا کرتے تھے یہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. ایک دن آیا تائی کہ رسول اپنے قریب کی عورت کو یہ جاگیر دے دے. رسول خدا نے جناب فاطمہ زہرا کو بلایا اور جو ایگریمنٹ یہودیوں نے لکھ کر کے دیا تھا اس ایگریمنٹ پر جناب فاطمہ زہرا کو انہوں نے تحریر کر دیا. اللہ کی طرف سے آیت آئی اور رسول اکرم نے جناب فاطمہ زہرا کو اسی ایگریمنٹ پر لکھ کر کے دے دیا. جناب فاطمہ زہرا اس کی جو بھی آمدنی آتی تھی، جیسے ان کے بابا غریبوں میں بانٹا کرتے تھے، آپ بھی بالکل اسی طریقے سے یہ 40 لاکھ درہم بانٹ دیا کرتی تھیں. ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس باغ فدق کے اوپر جہاں
جناب فاطمہ زہرا کے نوکر کام کر رہے تھے انہیں ہٹا کر کے اپنے لوگوں کو قابض کرا دیا۔ جناب فاطمہ زہرا کے غلاموں نے آ کر کے یہ کہا کہ ان لوگوں نے ہماری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں نکال دیا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے برقع اوڑھا اور زبان سے یہ کہہ رہی تھیں کہ آج تو تیار ہو جا، تیرے سامنے بطول آ رہی ہے۔ انہوں نے جا کر کے یہ وہاں کھڑی رہیں اور 4 گھنٹے آپ کھڑی رہیں۔ نہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے اور وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھا، اور رسول کی بیٹی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی ہیں۔ تو آپ نے سلمان پارسی کو بلا کر یہ کہا کہ چچا سلمان، اس حاکم سے یہ کہو کہ میں اتنی دیر کھڑے ہونے کی عادی نہیں ہوں۔ حاکم نے آپ کو سامنے بلا لیا اور آرگومنٹ ہوئی۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ تو نے میرے باغ میں کیوں آدمی بھیجے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے ایک آیت کا سہارا لے کر کے ہم نے آدمیوں کو بھیجا ہے۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ ہم پیغمبر نہ تو کسی کو وارث بناتے ہیں اور نہ ہی کسی کے وارث بنتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تو یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہ تو تجھے میرے باپ نے بنایا ہے؟ دربار میں خاموشی ہو گئی۔ کہا اے مسلمانوں، کسی اور نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ کوئی رسول کی بیٹی ہے یا کوئی عورت سامنے آ رہی ہے کہ وہ یہ کہے کہ محمد میرا باپ تھا؟ اس بات سے آپ آگاہ رہو کہ اگر قرآن نے کسی کو وارث کہا ہے تو میں ہو نہیں سکتا کہ میرا باپ اسے لاوارث کر دے۔ اگر قرآن وارث کہہ رہا ہے تو میرے باپ نے بھی اسے وارث رکھا ہوگا۔ جناب فاطمہ زہرا سے اس کی آرگومنٹ بہت ہوئی۔ اس نے کوئی بھی دلیل کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جو ایگریمنٹ یہودیوں نے رسول اکرم کو دیا تھا، رسول اکرم نے جناب فاطمہ زہرا کے نام پہ لکھی تھی، وہ پیپر، وہ ایگریمنٹ اس نے پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ جناب فاطمہ زہرا دربار سے واپس آ گئی۔ باہر جب نکلی تو امام حسن ملے۔ امام حسن نے کہا ماں، اپنا حق نانا کی امت سے لے آئیں؟ تو جناب فاطمہ زہرا نے امام حسن کا ہاتھ جھٹک دیا اور آگے چلی آئیں۔ آگے امام حسین ملے۔ امام حسین نے کہا کہ اماں، جب سوال کرنا آپ کو نہیں آتا تھا تو آپ دربار میں کیوں گئیں؟ آپ نے امام حسین کا بھی جواب نہیں دیا، گھر میں آ گئیں۔ جناب زینب کا سن 6 یا 7 برس کا تھا۔ اس وقت جناب زینب نے کہا کہ اماں کی دربار اور اتنی دیر؟ تو جناب فاطمہ زہرا نے جناب زینب کے ماتھے کو چوم کے کہا کہ زینب، سب کو پوچھنے دے مجھ سے دربار کے حال، لیکن تو مت پوچھ، میں ابتدا کر کے آ گئی ہوں، تجھے شام کے دربار میں انتہا کرنی ہے۔ یہی زہرا ہے نا جو علی کے زخمی سر کو دیکھ رہی ہیں؟ یہی زہرا ہیں جو حسن کے زخمی جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی ہیں؟ یہی زہرا ہیں جو حسین کو کربلا میں قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ یہی زہرا ہیں کہ جو اسیروں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور جناب زینب کو دلاسا دے رہی ہیں، کہ جو گرتی ہوئی سکینہ کو سنبھال رہی ہیں؟ یہی زہرا ہیں نا؟ یہی زہرا ہیں
جو شام کے قید خانے کو چاروں طرف گھوم کے کہہ رہی ہیں اے میرے بچے حسین تیرے اوپر کیا کیا گزری ہے. یہی زہرا ہیں. یہ مصیبت کم ہے کہ ایک بادشاہ کے لیے عید آئی ہے اور وہ ایک سید حسنی اور ایک سید حسینی کو قتل کر رہا ہے. ایک رات میں ہارون رشید کے دور میں 120 سید قتل ہو گئے. زہرا دیکھ رہی ہیں. بغداد کی دیواریں سیدوں کے خون سے آج بھی رنگین ہیں. زہرا دیکھ رہی ہیں. تم نہ ہوتے اگر دعائیں زہرا نہ ہوتی. یہ جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہو یہ دعائیں زہرا ہے. جب حسین کی مجلس ہوتی ہے تو آپ دعائیں مانگتے ہیں. زہرا بی بی ہمارے بے روزگار چاہتے ہیں. زہرا بی بی ہماری اولاد صحت چاہتی ہے. زہرا بی بی ہماری اولاد ترقی چاہتی ہے. جب ذکر حسین ہو رہا ہوتا ہے اور آپ گریہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی صفوں سے گزر کے وہ یہ کہتی ہیں کہ پالنے والے میرے بچے کے ماتم داروں کو ان کی دعاؤں سے محروم نہ کر.